أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم، قرآن و سنت چینل میں خوش آمدید۔ آج میں الحمدللہ نمبر 3 پہ 3 والی ویڈیو ڈالنے لگی ہوں۔ ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ ایک شخص نے پڑھا، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیمی سلطانک۔ ترجمہ، اے میرے کارساز اور مشکل کشا، میں آپ کی ذات اقدس کے لیے اس قدر تعریفات بیان کرنا چاہتا ہوں جتنی تعریفات آپ کی ذات پاکیزہ کی شان اور آپ کی عظمت بادشاہی کے لیے زیبا ہے۔ یہ سن کر اجل لکھنے والے فرشتے گھبرا گئے اور پریشان ہو گئے کہ ہم اس دعا کا کتنا اجر لکھیں، کیونکہ اس دعا میں اللہ کی زبردست تعریف ہے۔ اور فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ تیرے ایک بندے نے ایک ایسا کلمہ کہا ہے کہ ہم نہیں جانتے اسے کس طرح لکھیں، یعنی اس پر کتنا اجر و ثواب لکھیں۔ اللہ رب العالمین نے باوجود جاننے اور معلوم ہونے کے ان سے پوچھا، اس بندے نے کیا کہا؟ فرشتے نے کہا، اس نے یہ کلمہ کہا ہے کہ یا ربی لک الحمد۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم ایسے یوں ہی لکھ لو، میں آپ خود اسے اپنی ملاقات کے وقت اس کا اجر دوں گا۔ ابن ماجہ میں بھی آ رہا ہے بحوالہ تفسیر ابن کثیر نمبر 1 پہ بھی آ رہا ہے۔ فائدہ اس حدیث سے آپ نے اندازہ لگایا کہ لفظ الحمدللہ میں کتنی طاقت ہے اور کتنی بڑی فضیلت ہے، اور الحمدللہ کہنے میں کتنا وقت لگے گا۔ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ 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 کہیں۔ زبان کو اس طرح محفوظ رکھنے سے انسان زبان کی دیگر برائیوں سے بھی محفوظ رہے گا اور اجر و ثواب درجات الگ ملیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔